معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک دفعہ اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ تبقى و تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے انسانوں کو مختلف رشتوں میں پرویا ہے۔ کسی کو باپ بنایا ہے تو کسی کو بیٹا بنایا ہے، کسی کو ماں بنایا ہے تو کسی کو بیٹی کی پاکیزہ نسبت عطا کی ہے۔ غرض کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان رشتوں کو بنا کر ان کے حقوق مقرر فرما دیے ہیں، جن حقوق کا ادا کرنا ہر انسان پر ضروری ہے۔ لیکن والدین کا حق ایسا حق ہے، ماں باپ کے حقوق ایسے حقوق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بندگی کے فوراً بعد والدین کے حقوق کو ذکر فرمایا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، جو آیت کریمہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی، اس پوری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، اسے بغور سنیں، اور ہمارے ہر وہ بھائی جو اپنے والدین کے تئیں سخت مزاج رکھتے ہیں، وہ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں کہ والدین کا مقام کیا ہے۔ ان کی فرما بردار اولاد کو اللہ رب العزت کن نعمتوں سے نوازے گا، اور جو نافرمان ہیں، فرما برداری نہیں کرتے ہیں، کن سزاؤں سے انہیں گزرنا پڑے گا، وہ اسے سنیں۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، تیرا رب تجھے حکم دیتا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرنا۔ یا اللہ نے بندگی کا طریقہ سکھایا اور کس کی بندگی کرنی ہے یہ بتایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ آگے ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بہتر سلوک کرو۔ اس بات سے آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی بندگی کے فوراً بعد
والدین کی فضیلت کو ذکر کیا ہے، والدین کے بارے میں بیان کیا ہے، تو یہ آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے کہ والدین کا حقوق بڑی اہمیت رکھتا ہے، جسے پورا کرنا ہر اولاد کا فریضہ ہے۔ آگے اور کیا ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العزت، اما یبلغن عندک الکبر احدہما، والدین میں سے یعنی ماں باپ میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ماں باپ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، تو اگر وہ کسی بات کو کرنے کو کہیں یا تمہیں ان کی خدمت کرنی پڑے اور کرنی ہے، تو تمہاری زبان سے لفظ اف بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ ابھی جب انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کروں گا تو میں اس لفظ اف کی بھی حکمت بیان کروں گا۔ اللہ کوئی اور لفظ بھی استعمال کر سکتا تھا، لیکن یہ لفظ اف کا کیوں استعمال کیا، انشاءاللہ آگے اس کی تفصیل آئے گی۔ پھر آگے ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور والدین کو جھڑکو بھی نہیں، ان سے اونچی آواز میں بات بھی مت کرو، ان سے بد کلامی مت کرو، ان سے بدتمیزی مت کرو، بلکہ جب بھی رہو تو ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ رہو اور ان کا بھی ادب و احترام کرتے رہو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اللہ انداز بھی بتاتا ہے کہ جب اپنے والدین سے بات کرو تو تمہاری بات میں نرمی ہونی چاہیے، تمہاری بات میں سختی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جب تم اپنے ماں باپ سے گفتگو کرو، ان سے بات کرو، تو تمہاری بات میں محبت کے آثار پائے جانے چاہیے، نرمی ہونی چاہیے، بہترین انداز اور بہترین کلام ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی آگے ارشاد فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے شفقت اور انکساری کے ساتھ جھکے رہنا اور یوں دعا کرنا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، رب کے حضور یہ دعا کرنا کہ اے میرے رب، میرے والدین پر ایسی ہی رحمت نازل فرما، ایسی ہی مہربانی فرما، کما ربیانی صغیرہ، جیسے کہ یہ میرے بچپنے میں مجھ پر کیا کرتے تھے، میرے ساتھ شفقت کیا کرتے تھے، میرے اوپر مہربانی کیا کرتے تھے، میرے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ میرے مولا، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اپنے والدین کے لیے کہ تو بھی ان کے ساتھ ایسے ہی مہربانی والا برتاؤ کرنا۔ پھر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ربکم اعلم بما فی نفوسکم۔ اب میرے عزیزوں، اس بات کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تمہارے بھیدوں کو جانتا ہے، تمہارے دل کی باتوں کو جانتا ہے؟ تو یہ بات اللہ رب العزت نے اس وجہ سے کہی کہ یہ کام والدین کی خدمت، ان سے محبت، ان کے ساتھ حسن کلام، حسن سلوک، یہ صرف اوپر اوپر نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ تمام کام دل کی گہرائیوں سے کرنا ہے، دل سے کرنا ہے۔ اب اگر تم والدین سے صرف تھوڑے اچھے بول ان کے منہ پر بول لے رہے ہو، لیکن تمہارے دل کے اندر ان کا ادب اور احترام نہیں ہے، تو یہ تمہارا میٹھا بول بولنا تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اسی بات کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ تمہارے دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے کہ تم دل سے اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہو یا صرف زبان سے ہی ان کے سامنے میٹھے بول بول رہے ہو۔ پھر آگے ارشاد فرماتا ہے رب تبارک و تعالی ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تم صالحین لوگوں میں سے رہے، یعنی صالح رہے، نیک بن کے رہے، والدین کی خدمت گزار بن کے رہے، ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا بن کے رہے، تو یہ بات جان لو کہ تمہارا رب توبہ کرنے والوں کے توبہ کو بہت زیادہ قبول فرمانے والا ہے، گناہوں کو بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے۔ عزیزان محترم، آج ہم ترقی یافتہ دور میں رہ رہے ہیں۔ لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ پہلے لوگ بہت پچھڑے ہوئے تھے، ہم ترقی یافتہ دور میں گزر رہے ہیں، مشینریاں ہمارے سامنے ہیں، طرح طرح کی ایجادات ہمارے سامنے ہیں، لیکن اگر یہ چیزیں ہمیں والدین کا بے ادب بنا رہی ہیں تو یہ ترقی اللہ کے حضور کسی کام کی نہیں۔
آج یہ ہر گھر کا معاملہ ہو گیا ہے. بچہ موبائل میں مصروف ہے، والدین دوائیں مانگ رہے ہیں، پانی مانگ رہے ہیں، بلا رہے ہیں، لیکن بچوں کے کان پہ جوں تک نہیں رونگتا، وہ قدر موبائل میں مصروف ہوتے ہیں اور پھر موبائل پہ اسٹیٹس لگاتے ہیں کہ والدین سے ہمیں بڑا پیار ہے. میرے عزیزوں، اسٹیٹس لگانے سے پیار کا اظہار نہیں ہوتا ہے، والدین کی خدمت کرنے سے ان کی محبت کا اظہار ہوتا ہے، ان سے محبت کا اظہار ہوتا ہے. آج اس ترقی یافتہ دور نے ہمیں ہر تمام بنیادی چیزوں سے، ہمیں اللہ کی رسول بارگاہ کا بھی گستاخ بنا دیا، رسول کی بارگاہ کا بھی، اور جتنی بھی چیزیں ادب کرنے والی تھی، ہم اس ترقی یافتہ دور میں ان ترقیوں کے پیچھے چلتے چلتے ہر چیزوں کے گستاخ بنتے چلے جا رہے ہیں. میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ہر بچے کو اپنے والدین کے لیے یہ دعا کرنی ہے، اور یہ دعا صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ اس کے دل سے نکلنی چاہیے. کبھی اپنے بچپنے کو یاد کرو، اور بچپن سے پہلے اپنے ان وقت کو یاد کرو جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں ہوا کرتے تھے. کیسی کیسی تکلیف اور کیسی مشقت برداشت کر کے تمہاری ماں نے تمہیں اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھا ہے. ہم اس کے اس احسان کو بھول جاتے ہیں. میرے عزیزوں، روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا کہ ذرا مجھے بتائیں کہ میں نے اپنی والدہ کو پتھریلی زمین پر، اور ایسی پتھریلی زمین کہ گرمی میں وہ ایسی گرم ہو جاتی تھی کہ اگر اس پر گوشت کا لوتھڑا رکھ دیا جائے تو وہ بھی کباب بن جائے، یعنی پک جائے، ایسی گرم اور تپتی زمین اور پتھریلی زمین پر میں نے اپنی والدہ کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر 7 دفعہ حج کرایا ہے. کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ اس کو جواب دیا گیا کہ تو اپنی ماں کا حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے؟ تیرے پیدائش کے وقت جو اسے ایک تکلیف اٹھی تھی جسے درد ذہ کہا جاتا ہے، تو نے اس تکلیف کا بھی ابھی تک حق ادا نہیں کیا. میرے عزیزوں، ذرا سوچیں کہ والدین کا مقام کتنا بڑا ہے. آج ہم اس چیز کو بھول بیٹھے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کو بھول بیٹھے ہیں. اسی وجہ سے ہر شخص اپنے والدین کا گستاخ بنتا چلا جا رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور تمہارے لیے جہنم بھی ہے. کس اعتبار سے؟ حدیث پاک میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے. کوئی یہ چاہے کہ ہم اپنے والدین کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کر لیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ سرکار کا فرمان ہے. اس میں کسی جھوٹ اور شک کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. سرکار نے جو فرما دیا وہ 100% حق ہے، درست ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ کوئی والدین کو ناراض کر کے خدا کو راضی کرنا چاہے تو یہ ممکن نہیں، کیونکہ خدا کی رضا ہی والدین کی رضا میں ہے اور خدا کی ناراضگی بھی والدین کی ناراضگی میں ہے. اگر والدین راضی ہیں تو وہ سمجھ لے کہ اس کا رب بھی اس سے راضی ہے، اور اگر والدین ناراض ہیں، ماں باپ ناراض ہیں، تو وہ یہ جان لے کہ وہ کتنی بھی عبادت کر لے اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتا ہے. ایک دوسری روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے ماں باپ زندہ ہوں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو، بہتر سلوک کرتا ہو، ان کی فرما برداری کرتا ہو، ان کی باتوں کو مانتا ہو، تو اس کے لیے جنت میں 2 دروازے کھلے رہتے ہیں. اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک باقی ہو اور وہ ان کے ساتھ بہتر سلوک کرے، حسن سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، ان کی خدمت کرے، تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت میں 1 دروازے کھلے رہتے ہیں. غرض یہ کہ جنت کے دروازے اس کے لیے کھلے رہتے ہیں. لیکن آگے سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے، ان کی خدمت نہیں کرتا ہے، انہیں تکلیف دیتا ہے، تو وہ جان لے کہ جہنم میں اس کے لیے 2 دروازے کھلے ہیں. اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا ہے تو جہنم کا 1 دروازہ اس کے لیے کھلا. میرے عزیزوں، ہم نے والدین کو آج سب سے حقیر چیز جان لیا ہے.
जब तक हम अपने पाँव पे नहीं खड़े होते, हमारे वालिदैन हमारे लिए सब कुछ होते हैं। जहां हम अपने पाँव पे खड़े हो गए, हमारा अपना कारोबार हो गया, अपना बिजनेस हो गया, हम कमाने लगते हैं, तो वालिदैन की कीमत हमारी निगाह में कोई नहीं रहती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे वालिदैन जन्नत का दरवाजा, तुम्हारा वालिद तुम्हारा जन्नत का दरवाजा है, चाहो तो उसकी हिफाजत करो और चाहे तो उस दरवाजे को ज़ाय कर दो। किसी भी घर में दाखिल होने के लिए दरवाजे की ज़रूरत पड़ती है। सरकार ने बाप को कहा है कि वो जन्नत का दरवाज़ा है, और वो सलामत उसी वक्त रहेगा जब तुम उनकी खिदमत करोगे, उनकी फरमाबरदारी करोगे, उनकी इताअत करोगे, उनकी बात को मानोगे, तभी वो जन्नत का दरवाज़ा सलामत रहेगा। अगर तुम उनकी नाफरमानी करोगे, उन्हें सताओगे, उन्हें परेशान करोगे, उन्हें मारोगे, तो वो जन्नत का दरवाज़ा ज़ाय हो जाएगा और जन्नत में जाने का रास्ता तुम्हारे लिए ख़त्म हो जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, वालिदैन के मकाम को पहचाने, उनके मर्तबे को पहचाने। आपकी माँ कौन सी कुर्बानी आपके लिए नहीं पेश करती है मेरे अजीज़ों। 9 महीने आपको पेट में रख के तकलीफ बर्दाश्त करती है, पैदा होते हैं उस वक्त तकलीफ को बर्दाश्त करती है। किसी ने बहुत प्यारी बात कही है कि माँ एक ऐसी शख्सियत है कि जो अपने बेटे के रोने पर जिंदगी में सिर्फ एक दफ़ा हंसती है, वरना उसका बेटा जब जब रोता है उसकी माँ रोती है। वो कौन सा एक दफ़ा है? पैदाइश के वक्त जब बच्चा रोता है तो वो पहला रोना बच्चे का ऐसा होता है कि जिस पर माँ हंसती है, क्योंकि ये इस बात की अलामत होती है कि बच्चा जिंदा है। अगर पैदा होते ही बच्चा ना रोए तो उसके ना रोने पे फिर पूरा खानदान रोता है। तो मेरे अजीजों, माँ पैदा हो तब भी तकलीफ बर्दाश्त करे, पेट में रखे तब भी तकलीफ बर्दाश्त करे। फिर आप बचपने में हो, जब आपको पेशाब और पैखाने का शऊर नहीं होता है, रातों को अपनी नींद छोड़ कर, अपने आराम को छोड़ कर आपको पाक करती है, आपके लिबास को तब्दील करती है, ठंडी और गर्मी खुद बर्दाश्त करती है, लेकिन अपने बच्चों को हत्तल इम्कान ठंडी और गर्मी से, हर तकलीफ से बचाने की कोशिश करती है। बाप का आलम यह है कि मजदूरी करते करते उसकी कमर झुक जाती है, चलते चलते उसके पांव में छाले पड़ जाते हैं, अपनी जरूरत को वो तर्क कर देता है, लेकिन बेटा कोई ख्वाहिश कर दे तो डबल मजदूरी करनी पड़े करता है, लेकिन अपने बच्चे की ख्वाहिश को पूरा करता है, अपने बच्चे की ख्वाहिश का ख्याल रखता है। लेकिन यही बच्चे, ये नाज़ो न्याम के पाले हुए बच्चे, ये इतने बेहतरीन तरीके से पाले हुए बच्चे जब अपने पांव पर खड़े होते हैं तो यही बाप के सामने अपनी ज़बानें भी दराज करते हैं, बाप की बेअदबी भी करते हैं। हत्ता ये आलम हो गया है आज के दौर का कि लोग अपने वालिदैन पर हाथ उठाने से भी बाज नहीं। मेरे अजीजों, इस्लाम इस चीज का नाम नहीं है, और इस्लाम की तो बात छोड़िए, इंसानियत भी इस चीज की तालीम नहीं देती है। लेकिन आज हम मुसलमान होकर वो इस्लाम जो ये तालीम देता है कि तुम्हारे हाथ और पांव, तुम्हारे किरदार से किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आज हम मुसलमान बनकर अपने वालिदैन को भी खुश नहीं रह सकते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बदबख्ती है। मेरे अजीजों, जन्नत में जाने के बहुत मराहिल हैं। आज बड़ी आसानी से जन्नत तकसीम कर दी जाती है, इतनी आसानी से जन्नत नहीं मिलती है। जन्नत के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, बड़े मुजाहिदे करने पड़ते हैं। जब तक उन मनाजिल से आप नहीं गुजरेंगे, जन्नत की हवा भी आपको नहीं लगेगी। लेकिन हमारा हाल ये है कि हम कभी इस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं करते। माँ बाप बीमार हों, बच्चे इस डर से माँ बाप को नहीं दिखाते हैं कि इनको दिखाने में खर्चा होगा, मेरे पैसे में कमी आ जाएगी। मेरे अजीजों, अपना बचपना याद करो। माँ बाप अपनी जायदाद बेच के, माँ अपना जेवर बेच के, बाप अपना घर बेच के अपने बच्चे का इलाज करता है, लेकिन जब तक उसके हिस्से में कुछ रहता है वो उसे कुर्बान करके अपने बेटे के इलाज पे खर्च कर देता है। लेकिन आज जब लड़के कमाने लगते हैं तो किसी चीज़ में बाप से मशवरा करना भी मुनासिब नहीं समझते हैं, किसी बात को पूछना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। मेरे अजीज़ों, रब के हुजूर तुम क्या जवाब दोगे? आज कितने बड़े बड़े औलिया किराम ऐसे हैं कि माँ की शफ़क़तें उनके साथ रही हैं तो अल्लाह ने वक्त का वली उन्हें बना दिया। हज़रत अवैस क़रनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हर किसी ने उनका नाम सुना है।
اگر صحابی شرف صحابیت سے محروم رہے ہیں، صحابی ہونے کا شرف نہیں ملا ہے، تو اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ اپنی والدہ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ زمانہ آپ کا بھی وہی تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، لیکن مدینے سے تھوڑی دور پہ رہتے تھے۔ آپ کی والدہ بیمار تھیں، آپ ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ جب بھی دل میں یہ شوق اٹھتا کہ جا کے مدینہ سرکار سے ملاقات کر لوں، تو والدہ کی خدمت سامنے آ جاتی۔ کوئی اور نہیں تھا، کوئی بھائی نہیں تھا، کوئی دوسرا نہیں تھا کہ خدمت کر لیں۔ آپ نے صحابی ہونے کو قربان کر دیا، لیکن ماں کی خدمت کو ترک نہیں کیا۔ اتنے بڑے شرف کو اویس قرنی نے قربان کر دی، اور پھر اویس کو اللہ نے اویس بنایا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جانب شام سے مجھے اویس کی خوشبو آتی ہے۔ میرے عزیزوں، یہ والدین کی خدمت کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے کتنے اولیاء کرام کو اگر ولایت عطا کی ہے تو والدین کی خدمت کے سبب دی ہے۔ حضرت اویس قرنی اپنی والدہ کو تنہا چھوڑ کر کبھی نہیں جاتے تھے۔ ایک دفعہ اجازت لی بڑی ہمت کر کے کہ میری والدہ محترمہ اگر اجازت ہو، دل میں بڑی تپش ہے، بڑا شوق ہے کہ میں سرکار کی زیارت کر لوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو اویس آپ کا مدینہ چلا جائے۔ ماں نے اجازت دے دی، لیکن وقت متعین کر دیا کہ بیٹے اتنی دیر میں واپس چلے آنا۔ میرے عزیزوں، حضرت اویس قرنی گئے مدینہ شریف، لیکن اتفاق ایسا کہ سرکار کسی کام سے مدینے کے باہر گئے ہوئے تھے، ملاقات نہیں ہوئی۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات ہوئی، آنے کا حال بیان کیا۔ حضرت عائشہ نے رکنے کو کہا، لیکن یہی واسطہ دے کر کہ اماں آپ کی بات بالکل مجھے قبول ہے، لیکن گھر پہ میری ماں بیمار ہے، ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، میں اپنی ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ اتنی دیر میں واپس آ جاؤں گا، اب وہ وقت آ چکا ہے، اگر اللہ نے کبھی موقع دیا تو دوبارہ سرکار سے ملاقات ہو جائے گی، ورنہ میرا سلام سرکار کو بھیج دیجیے گا۔ اور اویس قرنی بغیر ملاقات کی اپنی ماں کی خدمت میں واپس لوٹ جاتے ہیں۔ آج ہمارے پاس کون سی سہولت دستیاب نہیں ہے؟ ہر چیز کی سہولت دستیاب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہمیں سب سے زیادہ کوئی گرہ ہمارے اوپر گزرتا ہے تو وہ ہمارے والدین ہم پر گرہ گزرتے ہیں۔ والدین کو کھانسی کی بیماری ہو جائے تو بچے یہ کہتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے کہ دن بھر گھر میں رہتے ہیں، کھانستے رہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، کوئی جان بوجھ کر نہیں کھانستا ہے۔ بیماری دینا، شفا دینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ تو اس کھانسی کے ذریعے تمہیں آزما رہا ہے کہ تم اپنے باپ کی کھانسی پر کتنا صبر کر سکتے ہو، کتنا برداشت کر سکتے ہو۔ وہ وقت بھول گئے جب تم پوری پوری رات رویا کرتے تھے، تمہیں چپ کرانے کے لیے ماں اپنی نیند کو قربان کر دیا کرتی تھی، باپ اپنے آرام کو قربان کر دیا کرتا تھا کہ نہ جانے میرے بیٹے کو کیا ہو گیا، اسے چین نہیں مل رہا ہے۔ وہ ممکن کوشش کرتے تھے کہ میرے بیٹے کو سکون مل جائے۔ آج ہماری نیند میں ذرہ برابر بھی والدین کی جانب سے کوئی بات آ جائے، ان کی بیماری کی وجہ سے، ان کی کسی بات کی وجہ سے، تو ہم پر ایسا گرا گزرتا ہے۔ میرے عزیزوں، اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ کے حضور ہم منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے، کیونکہ والدین کی نافرمانی کر کے کوئی بھی اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، کوئی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اگر جنت میں جانا ہے، جانے کی خواہش رکھتے ہو تو اپنے والدین کے فرما بردار بن جاؤ، ان کے ادب شعار بن جاؤ، ان کا کہنا ماننے والے بن جاؤ۔ فادرس ڈے آتا ہے، مدرس ڈے آتا ہے، ہر بچوں کے اسٹیٹس پہ ہیپی فادر ڈے، ہیپی مدر ڈے۔ میرے عزیزوں، لکھنے سے نہیں محبت کا اظہار ہوتا ہے، کرنے سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ آج تم ماں کا دن ایک مخصوص دن کے لیے مناتے ہو، ارے ماں تو وہ ہستی ہے کہ جو سال کے 365 دن کام کرتی ہے، لیکن اس کے علاوہ، اس کے باوجود وہ آپ سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتی ہے۔ یہ اس کی اولاد کی محبت ہوتی ہے، یہ اس کے بچوں کی محبت ہوتی ہے جو اسے اس کام پر ابھارتی ہے، اور وہ اس پر کسی عوض کا مطالبہ نہیں کرتی ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم ان کی محنت سے، باپ مزدوری کرتا ہے لیکن دل میں یہ آرزو رکھتا ہے کہ میرا بیٹا کسی بڑی پوسٹ پہ پہنچ جائے، میرا بیٹا کوئی بڑا آدمی پہنچ جائے، اور جب وہ مزدوری کر کے، محنت کر کے اپنے بچے کو کسی بڑے مقام پر پہنچا دیتا ہے تو آج وہی بچہ اپنے باپ کا ادب کرنے میں، ان کا احترام کرنے میں شرم محسوس کرتا ہے۔ کتنے ایسے لوگوں کو میں نے سنا ہے کہ اپنی آفس میں، اپنے دفتر میں ماں باپ کو آنے سے منع کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے آنے سے میری عزت پہ حرف آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس غریب کا بیٹا ہے، یہ اس پھٹے کپڑے والے کا بیٹا ہے، مجھے حیا آتی ہے، آپ میرے دفتر میں نہ آیا کریں۔ میرے عزیزوں، ایسی نوکری پہ لات مار دینی چاہیے جو نوکری ماں باپ کی عزت میں آڑے آتی ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے، غور کرنا میرے بیٹوں،
माँ बाप ने कभी अपने पाँव के छाले नहीं देखे, अपने सुकून नहीं देखे, अपने आराम नहीं देखे, बेटे के लिए हर चीज को कुर्बान कर दिया। आज वही बेटा जब कोई अफसर बन जाता है तो माँ बाप को बुरी निगाहों से देखता हुआ नजर आता है, माँ बाप को यह कहते हुए नजर आता है कि आपकी वजह से मेरी इज्जत में कमी आती है, आप मेरे दफ्तर में ना आया करें, जो काम रहा करे घर पे बता दिया करें। और आज तो इत्तेफाक का आलम ये, हम जिस मुआशरे को तरक्की याफ्ता मुआशरा कहते हैं, उस मुआशरे में बुजुर्गों के लिए अलग घर बनाए जा रहे हैं। उन मुआशरे में बुजुर्गों के लिए अलग घर बनाए जा रहे हैं। अरे वो लोग खुशनसीब हैं जिन्हें वालदैन की खिदमत करने की सआदत हासिल होती है। ज़रा उनसे पूछो वालदैन का दर्द जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस नेमत से महरूम रखा है। अगर तुम्हारे पास माँ है, बाप है, तो उनकी खिदमत को सआदत समझो, क्योंकि ये खुदा से तुम्हें करीब करने का जरिया है, जन्नत में ले जाने वाला रास्ता है, तुम्हारी निजात और बख्शिश का सबब है। इसलिए मेरे अजीज़ों, वालिदैन का अदब करो, एहतराम करो, उन्हें तकलीफ ना दो। और कुरान पाक में अल्लाह ने लफ्ज़ उफ़ का इस्तेमाल किया है। हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से किसी ने पूछा कि मौला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में लफ्ज़ उफ़ का इस्तेमाल क्यों किया है? तो हज़रत अली फरमाते हैं कि अगर तकलीफ देने में उफ से भी कमतर कोई लफ्ज़ होता तो अल्लाह उस लफ्ज़ को इस्तेमाल करता। मतलब यह है कि माँ बाप की बारगाह में ज़र्रा बराबर भी, अदना सी भी गुस्ताखी और उनकी बेअदबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बर्दाश्त नहीं। आज हम माँ बाप पे हुक्म चलाते हैं, आज माँ बाप को यह कहते हुए नजर आते हैं कि आपको समझ नहीं है। मेरे अजीजों, जिसने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है, तुमसे ज्यादा तजर्बे किए हैं, तुमसे ज्यादा मुशाहिदे किए हैं, तुमसे ज्यादा मामलात को समझाया है, आज हम जिसकी अक्ल भी अभी उरूज पर नहीं पहुंची है, वो अपने वालिदैन से यह कहते हुए नजर आता है कि आप मेरी बातों को नहीं समझ सकते हैं। मेरे अजीजों, ये वही माँ बाप हैं कि जब तुम बोलना भी नहीं जानते थे, सिर्फ रोते थे, तो वो तुम्हारी बात समझ लेते थे। आज तुम उनसे ये कहते हुए नजर आते हो कि आप हमारी बातों को नहीं समझ सकते हैं। मेरे अजीजों, वालिदैन से बेहतर बेटे को कोई नहीं समझ सकता, बेटियों को कोई नहीं समझ सकता। यह हमारी खाम ख्याली और गलत ख्याली है कि वालिदैन हमारी बातों को नहीं समझ सकते। वालिदैन के मकाम को समझो, वालिदैन का अदब करो, एहतराम करो। उनको तकलीफ दे के अगर कोई भी नेक काम किया जाए तो वो नेकी नहीं रहता है, क्योंकि अल्लाह पहले तुम्हारे वालिदैन की नाराजगी को देखेगा, बाद में तुम्हारी नेकी को देखेगा। इसलिए अपने माँ बाप को राजी करने की कोशिश करो। अल्लाह ने क्या फरमाया? कौलन करीमा, उनके साथ बेहतर अंदाज में बात करो। क्यों? क्योंकि एक उम्र के बाद कभी कभी अक्ल का तकाजा होता है, उम्र का तकाजा होता है, मिजाज में सख्ती आ जाती है। जब बुढ़ापे की तरफ आदमी बढ़ने लगता है तो बास के मिजाज में सख्ती आ जाती है, वो नरमी से बात नहीं करते। लेकिन अल्लाह ने वहां पे भी हुक्म दिया है कि उसके बावजूद भी तुम्हें नर्म रहना है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो, अगरचे वो तुम पर जुल्म करें। अब इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है? सरकार फरमा रहे हैं, अगरचे माँ बाप तुम पर जुल्म करें, ज्यादती करें, तुम्हें सताएं, तुम्हें अगर लगता है फिर भी तुम्हें उनके साथ हुस्ने सुलूक करना है, बेहतर सुलूक करना है। ऐसा नहीं कि जो रवैया वो इख्तियार करे वही तुम भी जवाब में इख्तियार करो। ना ये अल्लाह की तालीम में है और ना ये रसूलुल्लाह की तालीम में। मेरे अजीज़ों, मज़हब इस्लाम की तालीम यही है कि अपने आप को अपने वालिदैन के सामने बिल्कुल हकीर समझ के हमेशा उनकी खिदमत पर मामूर रखो। कैसी भी तकलीफ हो, हत्तल इम्कान कोशिश करो कि उनसे उन तकलीफ को दूर करो और कभी भी जाने अनजाने में उनसे बुलंद आवाज़ से बात करने की कोशिश न करो। रब्बे करीम से दुआ है कि मौला ताला हम सबों को अपने वालिदैन का अदब व एहतराम करने की तौफीक रफ़ीक अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।